یہ پاکستان کی پسی ہوئی عوام، کیا پاکستان اسی دن کے لیے بنا تھا اور اسی مظلومیت کی داستان رقم کرنے کے لیے ہم قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ محمد اقبال نے ایک تخیل پاکستان جو دیا تھا، ان کی پرواز تو دیکھیے، ان کی ذرا فکر تو دیکھیے، ان کی ذرا سوچ تو دیکھیے. علامہ اقبال کی سوچ، علامہ اقبال کی فہم و فراست، علامہ اقبال کے اشعار، وہ ایک ایسا مجموعہ ہے، ایک مجسم قسم کی آپ کے لیے ایک رہنمائی ہے، اور وہ مسلمان کو کس ارتقائی منازل پر دیکھنا چاہتا تھا. آج ہم اس کا موازنہ کریں گے. اس کے شاہین کی ذرا پرواز دیکھیے گا، اس کی خودی کی ذرا جو ہے سوچ اور فکر دیکھیے گا. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں. کیا ہم اس کے قریب بھی کہیں پہنچنے کی جسارت بھی کر رہے ہیں، یا ہماری طرف کوئی جد و جہد اس طرف ہے؟ اور خودی کے تصور کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم نے اس فکر، ہم نے اس سوچ، ہم نے اس تجسس، ہم نے اس کو دفن کر کے رکھ دیا. کیا ہم نے اس کو اپنانے کی کوشش کی؟ اور پھر دیکھیے گا کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دھرتی ماں کو کیا کچھ نہیں دیا، کس چیز سے کمی رکھی ہے اللہ نے. قائد اعظم محمد علی جناح ہمارا ایک ایسا قائد تھا جو کسی سے نہیں جھکا تھا اور نہ کبھی جھکنے کا تصور کرتا تھا. وہ اس جیسا قائد میں سمجھتا ہوں اصول پرست شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو. لیکن اس نے ایک بغیر تلوار، بغیر جنگ، اعلان طبل جنگ کے، اس نے جس دلیل سے، جس خوبصورت طریقے سے پاکستان کو معرض وجود لانے میں جو جد و جہد کی، جس میں ہمارے بہت سارے اکابرین اور ہمارے مسلمانان ہند اس میں شامل تھے، بشمول بنگلہ دیش، بنگال سے، اور بلکہ بنگال سے ہی سب سے زیادہ وہاں مسلم لیگ نون اور پاکستان کی بنیاد رکھنے میں اور پاکستان کو بنانے میں ان کی کاوش اور ان کی جد و جہد تھی. لیکن کیا ہوا؟ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ایک ایسا قائد جس نے اتنا بڑا دنیا میں ایک تاریخ رقم کر دی، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ 48 میں بیمار ہوتے ہیں تو ایمبولنس راستے میں خراب ہو جاتی ہے، ایمبولنس پنکچر ہو جاتی ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ گورنر جنرل کمبائنڈ ہندوستان کا، دنیا کی 5ویں بڑی ریاست کا وزیر گورنر جنرل ہو اور اس کی ایمبولنس جو ہے وہ راستے میں خراب ہو جائے اور وہ اس قسم پرسی کے عالم میں وہ شہید ہو جائے؟ پھر آئیے تو 1951 اکتوبر میں ہم نے لیاقت علی خان کو شہید کر دیا. لیاقت علی خان پہلا وزیر اعظم، پہلے گورنر جنرل کا تو جو حال ہوا سو ہوا، پہلے وزیر اعظم کا کیا حال ہوا کہ اکتوبر 1951 میں اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. آج تک وہ ایک معمہ ہے، سوالیہ نشان ہے. اس قاتل کو بھی وہیں مار دیا گیا. اور اس کے بعد سول بیوروکریسی اور پھر براہ راست ایوب خان کی شکل میں ملٹری بیوروکریسی نے ٹیک اوور کر لیا. ہم نے ایپڈو لگا کر ان سیاستدانوں کو جنہوں نے پاکستان کی جد و جہد میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، ہم نے ان کو نکال باہر پھینکا سیاست سے. سہروردی جیسے ایک شخص سے بھی ہم نے اس کو بھی نکال باہر پھینکا. اور لیاقت علی خان جو نواب تھا، جب فوت ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پھٹی ہوئی تھی، پیمند لگے ہوئے تھے، نواب تھا. لیکن اس نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنا کلیم نہیں لوں گا جب تک ایک ایک مسلمان کی جو ہے کلیم ایڈجسٹ نہیں ہو جاتے، جب تک اس سے انصاف نہیں ہوتا، اس کو نہیں جائز اس کا حق مل جاتا، تب تک میں
کوئی کلیم نہیں کروں گا. اور مرتے ہوئے اس کی جنہوں نے نہلایا انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیمند لگے ہوئے تھے, اس کی بنیاد پھٹی ہوئی تھی. اس طرح کے ہم نے دیانتدار اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو واقعی معرض وجود میں لانے میں اتنی جد و جہد کی, اتنی کاوشیں کی, اتنی قربانیاں دی, ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا. اور پھر 22 خاندانوں کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا پاکستان کو. ملٹری بیوروکریسی براہ راست آتی ہے تو ووٹ کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے. اور جو دنیا کی 5ویں بڑی ریاست تھی, صرف 60,000 بی ڈی ممبرز کو کے حوالے سپرد کر دیا گیا ووٹ کا حق. اور اس حق پر بھی ہم نے جس طرح سے ڈاکہ مارا, تاریخ شاہد ہے آپ کے سامنے. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح پر بین تھا. سوچئے 48 سے لے کر ان کو 64 جب تک وہ الیکشن نہیں لڑی ہے اس وقت تک بین تھا. ان کے نام کا بھی بین تھا. ان کا نام کوئی اخبار کوئی میڈیا نہیں لکھ سکتا تھا. ہم نے ان پہ غداری کا فتویٰ لگا دیا. اور ہمارے ہی ماشاءاللہ جو ملٹری بیوروکریسی تھی اس نے, جنہوں نے ایک دن, نہ سول بیوروکریسی نے نہ ملٹری بیوروکریسی نے ایک دن ایک سول سرونٹ یا ایک سپاہی یا فوجی نے آل انڈیا سروس سے کبھی استعفیٰ نہیں دیا تھا. یہ تاج برطانیہ کے جو وفادار تھے, جو ماشاءاللہ امپیریلسٹک فورس جو ہمارے اوپر مسلط تھی, ہم نے انہی کے سپرد پاکستان کو بھی کر دیا, ریاست کو. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو 1971 میں حال ہوا کہ یحییٰ خان ہمارے جو ماشاءاللہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان تھے, ترانہ بجانا پڑتا تھا ان کو اٹھانے کے لیے, کیونکہ ترانہ ان کے ظاہر رچی بسی ایک ایسی چیز تھی جس پہ وہ اسٹریٹ کھڑے ہو جاتے تھے اور اٹینٹو ہو جاتے تھے. ہم نے یہ حال کیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس شخص کو بھی شہید کر دیا جس نے نہ صرف پاکستان کو ایٹم بام دیا بلکہ پاکستان کا ایک متفقہ آئین دیا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں. تھوڑا سا لالی پاپ ضرور ملا, ہمیں سپیس ملی جمہوریت کی, لیکن پھر ہمارے اس قائد کو بھی شہید کر دیا گیا جو آج بھی پاکستان پر ہندوستان کی میلی آنکھ کو مانے رکھے ہوئے ہے, اس لیے کہ کوئی ایک ایسی دفاعی سیسا پلائی دیوار آپ کے پاس ایٹم بام کی شکل میں موجود ہے جسے عبور کرنا اتنا آسان نہیں ہے ہندوستان کے لیے. اور پھر جو ایک سیاہ بادل آئے ضیاء الحق کی شکل میں, وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا. ایتھنک کلچر آیا ہے اس ملک میں, کلاشنکوف کلچر آیا ہے اس ملک میں, ہیروئن کلچر آیا ہے اس ملک میں, اور آج تک ہماری وہ ڈویسونس جو ہوتی ہے امپیریلسٹک فورسز کی اور ان طاغوتی قوتوں کی ہوتی ہے, وہ آج تک رس بچ گئی ہے. ہم اس قومیت سے نکل کر ہم صوبائیت میں چلے گئے, ہم تعصبیت میں چلے گئے, ہم برادریت میں چلے گئے, ہم ہر چیز میں چلے گئے. ہماری پاکستانی پہچان اور تشخص جو ہے وہ ختم ہو چکا. پھر ہم نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کی شکل میں دیکھا. ایک ایسی جوڑنے والی ایک طاقت تھی جس نے اس بچے کچے باقی کے پاکستان کو 30 سال کی اپنی سیاست میں اس نے 4 سال صرف اقتدار دیکھا, 26 سال اس نے جو ہے اپوزیشن کی سیاست دیکھی. اور ضیاء الحق کہتا تھا کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے بے نظیر بھٹو کو کیوں زندہ جانے دیا.